عزیزان گرامی، ہم سب کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ایک بار پھر سے ہم درس قرآن کی اس بابرکت اور باسعادت محفل میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اس محفل کو اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ، وسیلہ اور فیض عطا فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل جو کہ قرآن مجید کی 17ویں سورہ مبارکہ ہے، اللہ رب العزت کے فضل سے اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عنایتوں سے ہم اس کی تفسیر مکمل سماعت کر چکے ہیں، اور آج سے انشاءاللہ قرآن مجید کی 18ویں سورہ مبارکہ سورہ کہف کی تفسیر کا ہم آغاز کریں گے، اور اس کی کچھ آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ ایک باتیں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ مگر اس سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ سورہ کہف کا زمانہ نزول، اس کے بنیادی مضامین اور اس کی فضیلت میں جو احادیث وارد ہیں، ان احادیث کے حوالے سے بھی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں، اور سورہ کہف کا جو نام سورہ کہف رکھا گیا، جو کہ احادیث میں بھی مذکور ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی احادیث میں اس سورہ مبارکہ کو سورہ کہف کے نام سے ذکر فرمایا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ میں کچھ ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ کہف کا نام جو کہف ہے، عربی زبان میں کہف کا معنی غار ہوتا ہے، اور یہ لفظ اس سورت کی 9ویں آیت کریمہ میں مذکور ہے۔ اللہ پاک نے اس سورت کی 9ویں آیت کریمہ سے ہی غار والوں کا تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم
کانو من آیاتنا عجبا، کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ کیا آپ نے سمجھا کہ غار والے اور کتے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے، جو بت پرست بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کے لیے 7 نوجوانوں نے اپنا گھر بار اور اپنا وطن چھوڑا تھا اور جا کر ایک غار میں انہوں نے پناہ لی تھی، اور جب ان کے اوپر نیند طاری ہوئی تو اللہ پاک نے ان کی نیند کو لمبی کر دیا اور وہ 309 سالوں تک اس غار میں سوتے رہے۔ اور جب یہ اپنے وطن سے نکلے تو ایک کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا تھا۔ جب ان 7 نوجوانوں نے اس کتے کو بھگانا چاہا تو اللہ پاک نے اسے گویائی عطا فرمائی اور اس کتے نے عرض کیا کہ آپ اپنی صحبت سے ہمیں دور نہ کریں، ہم بھی آپ کی صحبت سے فیض پانا چاہتے ہیں۔ اور اس کتے کا نام رقیم تھا۔ اسی بات کو اللہ پاک نے بیان کیا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ محبوب اگر خطاب آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو تو ہم ترجمہ ایسے کریں گے کہ محبوب کیا آپ نے سمجھا کہ غار والے اور کتے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھی، یا اگر خطاب ہر سامع سے ہو، ہر سننے والے سے ہو تو مانا ہوگا کہ کیا تم نے سمجھا کہ غار والے اور کتے والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب نشانی تھی۔ اس واقعے کی پوری تفصیل آپ اس سورہ مبارکہ کی تفسیر میں انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ میں سر دست آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسی آیت کریمہ کے ایک لفظ کہف سے اس سورت کا نام رکھا گیا، سورہ کہف۔ اور وہ جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک روایت مروی ہے کہ جب آپ کی شہادت ہوئی اور آپ کے سر کو نیزے پر رکھ کر کے پھرایا جا رہا تھا شام میں، تو اس وقت ایک شخص تھا جو سورہ کہف کی ہی تلاوت کر رہا تھا، اور جب وہ اسی آیت کریمہ پہ پہنچا کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ کیا تو نے سمجھا کہ غار والے اور کتے والے ہماری عجیب نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ نیزے کے اوپر سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک فصاحت کے ساتھ بول پڑا تھا کہ اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، کہ غار والوں سے زیادہ تعجب خیز
میرا شہید کیا جانا اور میرے سر کو نیزے پر اٹھا کر پھرایا جانا ہے۔ اور اس کی توجیہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ غار والے جو اپنے وطن سے نکلنے پہ مجبور ہوئے تھے تو ایک بت پرست بادشاہ کی وجہ سے، اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے، اور ایمان والوں پہ مظالم ایک کافر و مشرک بادشاہ کر رہا تھا۔ لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اہل و عیال پہ جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اور جو آپ کو شہید کیا گیا، ایک ایسے شخص کے ہاتھوں جو کہ کلمہ پڑھتا تھا اور آقائے دو جہاں کے دامن سے وابستگی اور اپنے آپ کے مومن اور مسلمان ہونے کا دم بھرا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اعجبوا من اصحاب الکہف قتلی و حملی، یعنی غار والوں کے واقعے سے بھی زیادہ تعجب خیز واقعہ میرا شہید کیا جانا اور میرے سر کو، کٹے ہوئے سر کو نیزے پر اٹھا کر گلیوں میں پھرایا جانا ہے۔ تو یہ موقع کی مناسبت سے وہ واقعہ ہمیں یاد آ گیا تو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ تو سورہ کہف کی جو 9ویں آیت کریمہ ہے اسی میں لفظ کہف مذکور، اور اسی سے اس سورت کا نام سورہ کہف رکھا گیا ہے۔ اور اس کا جو زمانہ نزول ہے کہ یہ سورت کب نازل ہوئی، تو اس حوالے سے روایتوں میں یہ آتا ہے کہ یہ سورت مسلمانوں کے حبشہ کی جانب ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی۔ 2 ہجرتیں ہوئیں۔ پہلی ہجرت صحابہ نے حبشہ کی جانب کی، اور دوسری ہجرت صحابہ نے اور آقائے دو جہاں نے بھی مدینہ کی جانب کی۔ تو جو پہلی ہجرت ہوئی، ہجرت حبشہ جس کو کہا جاتا ہے، اس سے پہلے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا اور لوگوں کو ایک معبود رب العالمین کی عبادت کی جانب بلایا، تو مکہ کے چند سعید افراد کو چھوڑ کر اکثر آپ کے دشمن ہو گئے۔ اولاً جب آقائے کریم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو کفار مکہ کو لگتا تھا کہ یہ دعوت پھلنے پھولنے والی نہیں، یہ دعوت عنقریب ختم ہو جائے گی اور اس کا کوئی بڑا اثر معاشرے پہ اور لوگوں پہ نہیں پڑے گا۔ لہٰذا ابتدا میں وہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آپ کی دعوت کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آپ کے دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آپ کے پیغام کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ لیکن جب دھیرے دھیرے آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کو لوگوں نے قبول کرنا شروع کیا اور آپ کے ماننے والوں کے افراد بڑھنے لگے، زیادہ ہونے لگے، تو اب کفار مکہ کی پیشانیوں پہ شکن نمودار ہوئی، اور اب انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ابھی تک ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ان کی دعوت کا مذاق اڑا رہے تھے، لیکن ان کا حلقہ اثر تو بڑھتا جا رہا ہے، لوگ زیادہ سے زیادہ ان کی دعوت کو قبول کرتے جا رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے آپ کے اوپر اور آپ کے ماننے والوں کے اوپر مظالم کا سلسلہ شروع کر دیا، اور قسم قسم کے ہتھ کنڈے اپنائے ظلم و ستم کے، کہ تاکہ آپ کی دعوت پھیلنے نہ پائے اور لوگ آپ کے اثر کو قبول نہ کرنے پائے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ حق کی فطرت ہی یہ ہے کہ وہ پھیلتا جاتا ہے، اور
باطل کی فطرت یہ ہے کہ اگرچہ ابتداءً اسے کامیابی ہو، لیکن اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ اپنے عروج تک پہنچنے کے بعد پھر وہ سکڑنے لگتا ہے اور آخر کار ختم ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے مظالم کا سلسلہ شروع کیا، اور جب کفار مکہ کی جانب سے مظالم کی شدت ہوئی تو صحابہ کرام نے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت مانگی ہجرت کرنے کی، تو آقا کریم نے صحابہ کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرما دی، کیونکہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ نجاشی بڑا نیک دل، رعایا پرور اور مہربان بادشاہ تھا، ظلم و ستم سے باز رہنے والا بادشاہ تھا، اور وہ اہل کتاب میں سے تھا، عیسائی تھا۔ بعد میں اس نے اسلام بھی قبول کیا، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نجاشی کے انتقال کے بعد غائبانہ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی۔ کس کی؟ یہ نجاشی کی۔ اگرچہ انہیں آقائے دو جہاں کی صحبت اور آقائے دو جہاں کی زیارت کا شرف حاصل نہیں ہوا، لیکن ان کا مقام کافی بڑا ہے۔ آقائے دو جہاں کو جب خبر ملی تو آپ نے غائبانہ ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ اور ہاں ایمان لائے تھے، ایمان لائے تھے تو تبھی تو آقا نے نماز جنازہ پڑھی۔ اگرچہ زیارت کا شرف حاصل نہیں ہوا، مطلب وہ اپنے ملک کے انتظام و انصرام کی وجہ سے آقا کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے، مگر انہوں نے ایمان لایا اور آقا نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی۔ اور شریعت کا قانون تو یہ ہے کہ غائبانہ کسی کی نماز جنازہ نہیں ہو سکتی۔ نماز جنازہ کی شرطوں میں سے یہ ہے کہ میت سامنے، غائبانہ ہم نہیں پڑھ سکتے، لیکن یہ آقائے دو جہاں کی خصوصیت ہے کہ آپ غائبانہ بھی نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں، اور خصوصیت اس وجہ سے ہے کہ آپ کے لیے کیا غائب کیا حاضر، آپ کی نگاہوں میں اللہ پاک نے تو وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ کائنات کی ایک چھور سے لے کے دوسری چھور تک ایسے ہی ملاحظہ کرتے ہیں جیسے ہم اپنی ہتھیلی میں رکھی ہوئی کسی چیز کا ملاحظہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ تو عقائد دو جہاں کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ نے ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی غائبانہ۔ تو صحابہ کو آپ نے اجازت عطا فرمائی تو انہوں نے حبشہ کی جانب ہجرت شروع کر دی۔ اب اسلام کی دعوت کی خبر مدینہ بھی پہنچ چکی تھی، اگرچہ ابھی مدینہ میں اسلام کا آغاز نہیں ہوا تھا، لیکن مدینہ میں یہودی آباد تھے جو کہ اہل کتاب تھے، جن کے پاس توریت کا علم تھا، تو انہیں بھی ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کی روشنی بڑھتے بڑھتے مکہ سے آگے ہو کر کے مدینہ تک نہ پہنچ جائے۔ لہٰذا یہودی بھی اس بات سے ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں اسلام کا اثر مدینہ تک نہ پہنچ جائے، یہ ان کا خوف تھا، ورنہ قدرت نے تو یہ انتظام کر رکھا تھا کہ اسلام کی دعوت کا اصل پلیٹ فارم مدینہ ہی بنے گا۔ تو اللہ پاک کے اپنے اس کی قدرت کے نرالے انتظامات ہیں، انسان اپنی تدبیریں کرتا رہتا ہے اور خدا کی تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ تو یہودی ڈرتے رہتے تھے اور وہ کفار مکہ کی حوصلہ افزائی کرتے رہتے تھے، ان کی مدد کرتے رہتے تھے اسلام کے خلاف ریشہ دوانیاں کرنے میں اور اسلام پر حملہ کرنے میں، اندر ہی اندر مدد کیا کرتے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اسلام ختم ہو جائے اور اسلام کا اثر مکہ سے نکل کر کے مدینہ تک نہ پہنچنے پائے۔ مگر حقیقت تو یہی ہے کہ یہودی علم والے تھے، ان کے پاس علماء تھے، ان کے پاس آسمانی کتاب تھی، توریت تھی، اور جو کفار مکہ تھے یہ جاہل لوگ تھے جن کے پاس علم کی کوئی روشنی نہیں تھی۔ لہٰذا عقائد دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قرآن کی فصیح و بلیغ آیتیں، قرآن مجید کی وہ آیتیں
جو کہ فصاحت و بلاغت کے سب سے اعلیٰ درجے پہ ہیں، تو جب ان آیتوں کے ساتھ علمی مضامین آپ کفار مکہ کے ساتھ سامنے بیان کیا کرتے تو وہ مرعوب بھی ہوتے تھے، ان کو کوئی جواب بھی نہیں سوچتا تھا اور کوئی راستہ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا سوائے اس کے کہ لوگوں کو ظلم کے ذریعے اسلام سے دور کریں۔ باقی انہیں قرآن کا معارضہ کرنے، قرآن کا جواب دینے یا قرآن مجید کے علمی مضامین کا رد کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اور وہ یہ جانتے تھے کہ یہود اہل کتاب ہیں، اہل علم ہیں، ان کے پاس علماء ہیں۔ تو وہ جو کفار مکہ جو تھے انہوں نے ایک بار اپنا ایک وفد بھیجا مدینہ میں یہودی علماء کے پاس، اور اس وفد میں نضر بن حارث تھا، عقبہ بن ابی معیط تھا۔ تو یہ حضرات گئے مدینہ اور جا کر یہودی علماء سے سوال کیا اور پوچھا کہ یہ جو ہمارے بیچ ظاہر ہوئے ہیں، جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، تو کیا وہ سچے نبی ہیں یا سچے نبی نہیں ہیں؟ آپ کے پاس توریت کا علم ہے، آپ کے پاس آسمانی وحی موجود ہے کتاب کی شکل میں، لہٰذا آپ ہماری رہنمائی کریں۔ تو یہودیوں نے، ان کے علماء نے نضر بن حارث، عقبہ بن ابی معیط اور ان کے وفد کو یہ کہا کہ جاؤ اور جا کر کے ان سے 3 سوالات کرو، اگر وہ تینوں سوالوں کے جواب دے دیں تو سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں، تم ان سے کبھی جیت نہیں سکتے، کامیابی ان کا مقدر ہے، وہ کامیاب ہو کے رہیں گے، ان کا مذہب غالب آ کے رہے گا۔ اگر انہوں نے ان 3 سوالوں کے جواب عطا کر دیے تو، اور اگر ان کے جواب وہ نہ دے سکے تو سمجھ لینا کہ وہ جھوٹے ہیں، پھر جیسے تم چاہنا ان سے نپٹ لینا، تمہیں کسی قسم کی فکر کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ وہ 3 سوال کیا تھے؟ پہلا سوال غار والوں کے بارے میں پوچھنا، وہ نوجوان جو نکلے تھے پچھلے زمانے میں، ان کے بارے میں پوچھنا، ان کا واقعہ کیا ہے، کیونکہ ان کا واقعہ بڑا تعجب خیز ہے، اور پہلے تاریخیں تو مدون ہوتی نہیں تھی، کتابیں تو لکھی نہیں جاتی تھی کہ باضابطہ پتہ چل جائے کہ یہ واقعہ ہوا، یہ واقعہ ہوا۔ علم حاصل کرنے کا ایک واحد ذریعہ وحی الہی تھی۔ تو یہودیوں نے کہا کہ اگر انہوں نے غار والوں کے بارے میں، ان نوجوانوں کے بارے میں بتا دیا تو سمجھ لینا کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ پہلا سوال۔ دوسرا سوال اس شخص کے بارے میں ان سے پوچھنا جس نے زمین کے مشارق و مغارب تک سفر کیا، زمین کے مشرق سے لے کر کے مغرب تک جو گیا اس کے بارے میں پوچھنا، کیونکہ وہ واقعہ بھی بڑا تعجب خیز ہے، اور وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اور تیسرا جواب جو سوال تھا، انہوں نے کہا کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھنا۔ کس کے بارے میں؟ روح کے بارے میں۔ یہ 3 سوالات انہوں نے کفار مکہ کو بتائے، نضر بن حارث کو، عقبہ بن ابی معیط کو، اور اس کے بعد کہا کہ اگر ان تینوں سوالوں کے جواب انہوں نے دے دیے تو اللہ کے سچے نبی ہیں، تم کبھی ان پر غالب نہیں آ پاؤ گے، اور اگر وہ نہ دے سکے تو پھر وہ جھوٹے ہیں، تم جس طریقے سے چاہنا ان سے نمٹ لینا۔ تو یہ لوگ آئے اور آ کر کے آقائے دو جہاں کے سامنے 3 سوالات جو علماء یہود نے انہیں بتائے تھے آقا کی بارگاہ میں پیش کیے۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سوچ کر کے کہ وحی آ جائے گی، آپ نے کہا کہ میں کل آپ کو ان سوالات کے جوابات دے دوں گا، اور یہ سوچا آپ نے کہ وحی آ جائے گی اور میں پھر جو جواب ہے وہ انہیں دے دوں گا، لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ آپ نے کہا کہ میں کل تمہیں بتاؤں گا، اور آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اب انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے وحی رک گئی، وحی نہ آئی۔ روایتیں مختلف ہیں، ایک روایت کہتی ہے کہ 40 روز تک وحی نہیں آئی، ایک روایت کہتی ہے کہ 15 دنوں تک وحی نہیں آئی۔ اب آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ
بشری تقاضوں کی وجہ سے انقباض کیفیت طاری ہوئی، اور کفار و مشرکین جو تھے آپ کا مذاق اڑانے لگ گئے کہ انہوں نے کہا کہ کل جواب دے دیں گے، اور اتنے دن بیت گئے یہ جواب نہیں دے رہے ہیں، اور آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے۔ اس کی تفصیل میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ جو تھی یسألونک عن الروح، اسی آیت کی تفسیر میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، وحی کا سلسلہ رک گیا، یہاں تک کہ 15 دنوں کے بعد وحی نازل ہوئی، اور اسی وقت یہ سورہ کہف نازل ہوئی۔ اور سورہ کہف میں 2 سوالوں کے جوابات مذکور ہیں، غار والوں کا تفصیلی واقعہ موجود ہے، اور اس شخص کا بھی تفصیلی واقعہ موجود ہے جس نے زمین کے مشارق و مغارب تک سفر کیا، حضرت ذوالقرنین۔ حضرت ذوالقرنین ان کا واقعہ بھی تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ اور جو تیسرا سوال تھا روح کے بارے میں، اس کا جواب سورہ بنی اسرائیل ہی میں گزر چکا ہے، پچھلی جو سورہ مبارکہ ہے، یہ سورت نمبر 17، اس میں روح کے بارے میں جواب دیا جا چکا ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، محبوب جواب دے دو کہ روح میرے رب کے امر سے ہے، اور تمہیں تھوڑا علم عطا کیا گیا ہے، لہذا زیادہ اپنی حد سے باہر جانے کی کوشش نہ کرو۔ روح امر سے ہے، اور تمہارے اندر امر کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اللہ پاک کی جو خلق ہے، انسان خلق کو سمجھ سکتا ہے لیکن امر کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ خلق میں ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک تدریج ہوتی ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے۔ جب کسی چیز کی خلق ہوتی ہے تو اس کے وجود میں اسٹیپ بائی اسٹیپ درجے ہوتے ہیں، یہ خلق ہے۔ اور امر میں پروسیس نہیں ہوتا، امر میں ترتیب اور تدریج نہیں ہوتی، وہ ایک لفظ کن سے وجود میں آتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ پاک جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے اور اس کا تعلق امر سے ہو تو فرماتا ہے کن، ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو امر کو سمجھنے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے، خلق کو سمجھنے کی صلاحیت ہمارے اندر ہے۔ کہ جیسے ملائکہ لفظ کن سے بنائے گئے ہیں، جو فرشتے ہیں کن سے بنے، ان کی تخلیق میں پروسیس نہیں ہے۔ انسان سائنس کے معاملے میں چاہے جتنی ترقی کر لے، ملائکہ کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہ امر سے، عالم امر سے۔ روح عالم امر سے ہے، عالم خلق سے نہیں ہے، لہذا انسان چاہے جتنی کوشش کر لے، روح کی حقیقت کے بارے میں اس کو جانکاری نہیں ہو سکتی۔ سمجھ گئے؟ تو روح کے بارے میں جواب پچھلی سورہ مبارکہ میں دیا جا چکا ہے۔ اور پھر غار والوں اور حضرت ذوالقرنین جنہوں نے زمین کے مشارق اور مغارب تک سفر کیے تھے، ان کا واقعہ سورہ کہف میں تفصیل سے مذکور ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، مطلب ذہن میں پیدا ہوتا ہے نا، کہ جب تینوں سوالات ایک ساتھ کیے گئے، تینوں سوالات ایک ساتھ کیے گئے تھے، تو ایسا کیوں ہے کہ روح والا جواب جو ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اور غار والوں اور حضرت ذوالقرنین کا واقعہ سورہ کہف میں، ایسا کیوں؟ حالانکہ دونوں کے زمانے نزول میں سالوں کا فرق ہے، اور جو سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ بنی اسرائیل، اس کی جو ترتیب نزولی ہے 58 ہے۔ کیا ہے؟ 58 نہیں 56 یہ ترتیب نزولی، سمجھتے ہیں نا ترتیب نزولی، نازل ہونے کی ترتیب۔ ہر سورت کی 2 ترتیبیں ہیں، ایک ہے ترتیب مصحف، ایک ہے ترتیب نزولی۔ ترتیب مصحف یعنی قرآن مجید میں کون سی سورت کتنے نمبر پہ لکھی ہوئی، یہ ہے ترتیب مصحف، یعنی مصحف کے اندر اس سورہ مبارکہ کی ترتیب۔ جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ بنی اسرائیل کی ترتیب مصحف
56 ہے، 56 نہیں بلکہ 17 ہے، معاف کیجیے گا 17 ترتیب مصحف 17 نمبر پہ، لیکن جو سورہ بنی اسرائیل کی ترتیب نزولی ہے وہ 56 ہے، 56۔ سورہ کہف ہے، اس کی ترتیب مصحف جو ہے وہ 68 ہے، 68، بلکہ میں نے پھر الٹ دیا، سورہ کہف کی جو ترتیب مصحف ہے وہ 18 ہے، 18ویں نمبر پہ، اور ترتیب نزولی جو ہے یہ 68 ہے۔ آپ جب قرآن مجید کھولیں گے اور کوئی بھی سورہ مبارکہ جب اس کا آغاز ہو تو آپ دیکھیں گے کہ 2 نمبرنگ ہوتی ہے، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب ہوتی ہے نا، دائیں جانب اور بائیں جانب۔ دائیں جانب کی جو نمبرنگ ہوتی ہے وہ ترتیب مصحف ہے کہ قرآن مجید میں یہ کتنے نمبر کی صورت ہے، اور بائیں جانب جو نمبرنگ ہوتی ہے یہ ترتیب نزولی ہے، یعنی یہ نازل ہونے میں اس کا نمبر کون سا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی ترتیب مصحف 17 ہے اور ترتیب نزولی 56۔ سورہ کہف کی ترتیب مصحف جو ہے 18 ہے اور ترتیب نزولی 68 ہے، تو دیکھ رہے ہیں 56 68 ترتیب نزولی، تو سالوں کا فرق ہے، تقریباً یہ 12 سورتوں کے بعد نازل ہوئی سورہ کہف۔ تو آخر ایسا کیوں ہے کہ سوالات تو ایک ساتھ کیے گئے تھے، جو تینوں سوالات تھے وہ ایک ساتھ کیے گئے تھے نا، غار والوں کے بارے میں، حضرت ذوالقرنین کے بارے میں، اس کے علاوہ روح کے بارے میں، تو ایسا کیوں ہے کہ غار والوں اور حضرت ذوالقرنین کا واقعہ تو سورہ کہف میں مذکور ہے، اور روح کے بارے میں جو جواب ہے وہ سورہ بنی اسرائیل میں مذکور ہے، ایسا ہے؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ تینوں سوالوں کے جوابات کے حوالے سے جو آیتیں تھیں وہ تو ایک ساتھ اتری تھی، ایک ساتھ، مگر چونکہ سورہ جو روح کے بارے میں سوال کا جواب تھا یسألونک عن الروح، تو اس آیت کریمہ کے جو آخری حروف تھے جن کو فواصل کہا جاتا ہے، فواصل آخری حروف، یعنی ان کا اسلوب جو تھا، سمجھ لیں اسلوب، یہ سورہ بنی اسرائیل کے اسلوب کے مطابق تھا، لہذا آقا نے حکم دیا کہ اس آیت کریمہ کو سورہ بنی اسرائیل میں شامل کیا جائے۔ اور جو غار والوں کے واقعے کے تعلق سے آیات تھی، حضرت ذوالقرنین کے واقعے کے تعلق سے آیات تھی، ان کا اسلوب سورہ کہف کے اسلوب کے مطابق تھا، لہذا آقا نے حکم دیا کہ ان آیتوں کو سورہ کہف میں شامل کیا جائے۔ سمجھ گئے نا؟ زیادہ سخت بات تو ہے نہیں، آسان بات ہے۔ اور یہیں سے ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ کون سی آیت کریمہ کس صورت کی ہے، اس میں کسی انسان کی رائے کا کوئی دخل نہیں ہے، صحابہ کرام کی اپنی رائے کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب بھی کوئی صورت کوئی آیت اترتی تھی تو آقا خود حکم دیتے تھے لکھنے والوں کو کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں جگہ شامل کرو، اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں جگہ لکھو۔ آقا کریم کے حکم کے مطابق تمام آیتیں جو ہیں مختلف صورتوں میں شامل کی گئی ہیں، اس میں کسی کی اپنی رائے کا کوئی دخل نہیں ہے، یعنی کون سی صورت میں کتنی آیتیں ہیں، کون کون سی آیتیں ہیں، کس آیت کی ترتیب کیا ہے، کس صورت کی ترتیب کیا ہے، یہ تمام معاملات جو ہیں توقیفی ہیں، آقائے دو جہاں کے حکم سے یہ تمام معاملات طے پائے ہیں، اس کے معاملے میں کسی صحابہ نے اپنی رائے کا استعمال نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جب کتابی شکل میں جمع کروایا قرآن مجید کو تو آپ نے ترتیب دی ہو کہ یہ سورت اتنے نمبر پہ، یہ سورت اتنے نمبر پہ، یہ آیت اس صورت میں، یہ آیت اس صورت میں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمام یہ معاملات آقا کے زمانے میں طے ہو چکے تھے اور آقا کے حکم سے طے ہوئے۔ یہ ورنہ آپ سمجھے نا، جو یہ نزول کے اعتبار سے
سب سے پہلی آیتیں ہیں کون سی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور یہ جو ہے قرآن مجید میں سب سے اخیر میں، سب سے اخیر میں 30ویں پارے میں یہ سورت موجود ہے، پہلے نہیں ہے۔ تو اگر کسی انسان کی اپنی رائے کا دخل ہوتا یا صحابی کی اپنی رائے کا دخل ہوتا تو قرینِ قیاس یہی ہوتا ہے کہ وہ ترتیبی سے اعتبار سے دیتے کہ جو سورت پہلے نازل ہوئی اس کو ایک نمبر پہ رکھو، جو بعد میں نازل ہوئی اس کو یہ دوسرے نمبر پہ، مطلب زمانہ نزول کے اعتبار سے مصحف میں سورتوں کی نمبرنگ کرو۔ قیاس تو یہی کہتا ہے، لیکن دیکھ لیں ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جو سورت نزول کے اعتبار سے سب سے پہلے ہے وہ 30ویں پارے میں موجود ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ سورتوں کی ترتیب اور آیات کس صورت میں رکھی جائیں، یہ سب کی سب جو معاملات اور باتیں تھیں آقا کے حکم سے طے ہوئی۔ آقا نے جہاں حکم دیا وہاں آیت رکھی گئی اس صورت میں، اور جس صورت کو جتنے نمبر پہ لکھنے کا حکم دیا اتنے ہی نمبر پر صورت کو بھی لکھا گیا۔ یعنی کہ قرآن مجید کے الفاظ میں، جملوں کی ترتیب میں یا زبر زیر یا نقطہ میں تبدیلی تو کجا، سورتوں کی ترتیب میں بھی ہلکی سی بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، بلکہ جیسے آقا دو جہاں پر نازل ہوئی، خدا کی جانب سے جو حکم ہوا آقا کریم نے اسی حکم کے مطابق آیتوں کو ان کی متعینہ صورتوں میں آپ نے شامل کرنے کا حکم دیا، اور ترتیب بھی آپ ہی نے بتائی۔ تو لہذا جو روح کے حوالے سے جو آیت کریمہ ہے یسألونک عن الروح، تینوں سوالات ایک ساتھ کیے گئے، لیکن روح کے بارے میں جو آیت کریمہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اور جو باقی دو واقعات ہیں، دو سوالوں کے جوابات غار والے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں، یہ سورہ کہف میں، کیونکہ حکم ہی ایسا تھا، اللہ پاک کا حکم تھا، اور ترتیب جو ہے قرآن مجید کی یہ توقیفی ہے، خدا پاک کے حکم کی وجہ سے تمام صورتوں کی ترتیب ہوئی۔ اب اسی وجہ سے یہ جو مطلب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سوالات ایک جگہ ایک ساتھ ایک سمے میں پوچھے گئے تو دو جوابات سورہ کہف میں اور روح کے بارے میں جواب سورہ بنی اسرائیل میں کیوں ہے؟ اسی وجہ سے کئی سارے مفسرین نے یہ کہہ دیا کہ جو 3 سوالات تھے تو ایک سوال روح کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ ایک سوال حضرت خضر کے بارے میں تھا، حضرت خضر کے بارے میں، جیسے کہ سورہ کہف ہی میں جہاں غار والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جہاں حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، وہیں پر سورہ کہف میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا بھی واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا۔ تو یہ مطلب کچھ مفسرین نے کہہ دیا کہ جو تیسرا سوال تھا وہ حضرت خضر کے بارے میں، حالانکہ روایتیں اس کے خلاف ہیں۔ روایتیں کہتی ہیں کہ تیسرا سوال روحی کے بارے میں تھا، روحی کے بارے میں تھا، اور ان مفسرین میں ایک سید مولانا مودودی صاحب ہیں، وہ بڑے پیش ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو تیسرا سوال تھا روح کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ تیسرا سوال حضرت خضر کے بارے میں تھا، اور یہی ان کا جواب بھی ہے کہ اس میں تیسرا واقعہ حضرت خضر کا موجود ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں جو ہے روح کے بارے میں جو آیت کریمہ ہے تو وہ تو سورہ کہف سے سالوں پہلے نازل ہوئی، لہذا وہ کہتے ہیں کہ تیسرا سوال خضر کے بارے میں تھا۔ حالانکہ جو روایتیں ہیں، دیکھیں قرآن مجید کے معنی اور مفہوم اور مطلب کے حوالے سے انسان جو ہے اپنے علم کا استعمال کر کے جو اسلام کے اصولوں سے نہ ٹکرائے نئے معانی بیان کر سکتا ہے۔ جو قرآن کا مفہوم ہے، جو قرآن کا معنی ہے، قرآن کا مطلب ہے، تفسیر، یہ گرامر، عربی گرامر کے مطابق ایسی تفسیر بیان کر سکتا ہے اپنی رائے سے جو اسلام کے اصولوں سے نہ ٹکرائے، اس میں عقل کا عمل دخل ہے۔ لیکن جو روایتیں ہیں، جو روایت ہے تاریخی، یہ بلکہ آپ کیا ہے حدیث سے جو روایتیں جو ہمارے پاس پہنچی ان میں اپنی عقل کا کیا استعمال کر سکتے؟ وہ تو جیسے روایتیں پہنچی ویسے ان کو ماننا ہے نا۔ تو روایتیں یہی پہنچی ہیں کہ 3 سوال میں تیسرا سوال روح کے بارے میں تھا، لہٰذا یہ اپنی جانب سے کہنا صحیح نہیں ہے کہ حضرت خضر کے بارے میں تھا۔ اب رہی بات کیوں اس کو سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا گیا، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے
کہ قرآن مجید کے حروف، جملوں یا نقطوں میں تبدیلی تو کجا، سورتوں کی ترتیب اور آیات کی شمولیت میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ جیسا حکم ملا ہے ویسے ہی وہ تمام باتیں وہیں پر لکھ دی گئی ہیں، کوئی اپنی جانب سے رائے کا استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ تو یہ تو قرآن کی شان حفاظت کو بیان کرتا ہے نا، کہ قرآن کتنا محفوظ ہے کہ کوئی ترتیب میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی، زبر زیر یا حرف میں تبدیلی تو کجا۔ اور اب جو ہے سورہ کہف کی فضیلت کے حوالے سے جو کچھ احادیث مروی ہیں، ذرا ان احادیث کو میں آپ کے سامنے مختصراً بیان کرتا ہوں انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر پہلی آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ باتیں مختصراً آج آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ باقی اس کی تفسیر کا آغاز اچھے طریقے سے جو ہے یعنی کہ یہ پہلی آیت کریمہ سے اگلی نشست سے ہوگا۔ تو کئی احادیث مروی ہیں سورہ کہف کی فضیلت میں۔ ایک حدیث جو کہ صحیح بخاری کے اندر ہے، مسلم کے اندر ہے، ترمذی کے اندر ہے، ایک حدیث کہ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جو تھا سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ کہف کی تلاوت، تو جہاں پہ وہ تلاوت کر رہا تھا وہیں پہ ایک گھوڑا موجود تھا، جو آپ نے واقعہ سنا ہوگا نا کہ گھوڑا بدکنے لگ گیا۔ تو اس وقت وہ صحابی جو تھے جو تلاوت کر رہے تھے، سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، کہ آپ جو ہے سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے تو جو سامنے گھوڑا بندھا ہوا تھا وہ بدکنے لگ گیا، تو آپ نے فوراً یہ جلدی جلدی کر کے آپ نے سلام پھیر دیا۔ آپ نماز کے اندر سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، تو آپ نے سلام پھیر دیا اور نماز سے فارغ ہو گئے۔ تو آپ نے جب دیکھا یہ سلام کرنے کے بعد جو صحابی رسول ہیں انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل کے ٹکڑے نے ان کو ڈھانپا ہوا تھا، ان کو ڈھانپا ہوا تھا۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ اے شخص اس سورت کو پڑھو، کیونکہ وہ جو بادل جو ڈھانپا ہوا تھا کوئی وہ بادل نہیں تھا بلکہ وہ سکینہ تھا جو قرآن مجید کے پڑھنے کی وجہ سے نازل ہوا۔ سکینہ یعنی طمانیت اور رحمت، جس کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت کے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں۔ سکینہ سے مراد کیا ہے؟ سکینہ نازل ہونا یعنی ایسی طمانیت کا نزول کہ جس کے ساتھ ساتھ رحمت کے فرشتے بھی حاضر ہوں، اسے سکینہ کی یہ تفسیر بیان کی گئی ہے، علماء نے یہ بیان کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پڑھو، کیونکہ اس وقت جو بادل تم نے دیکھا وہ سکینہ تھا اور ساتھ ہی ساتھ رحمت کے فرشتے تھے۔ تو یہ جو واقعہ ہوا یہ بھی سورہ کہف کی تلاوت کے وقت ہی ہوا۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے سورہ کہف کی 10 آیتیں حفظ کر لی، یاد کر لی، وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ ہے۔ جس نے 10 آیتیں حفظ کر لی، اب کون سی 10 آیتیں، ابتدا والی یا انتہا والی؟ تو ایک حدیث کریمہ ایک حدیث شریف ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آخری کی 10 آیتیں، جو کہ حدیث حضرت انس جو حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت ابو سعید خدری کہ جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کر لی، تو جب دجال ظاہر ہوگا تو وہ شخص دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ یہ سورہ کہف کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ دجال جس کے فتنے سے بڑے بڑے محفوظ نہ رہ سکیں گے، جو کہ شعبدہ بازیاں کرے گا، جادو سے بارشیں برسائے گا، سبزے اگائے گا، مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو آقا نے فرمایا کہ جو اخیر کی 10 آیتیں سورہ کہف کی حفظ کر لی جس نے، تو وہ شخص دجال کے فتنے سے ضرور محفوظ رہے گا۔ اور ایک اور حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی
تو اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور کو روشن کر دیا جائے گا. نور اللہ پاک اسے عطا کرے گا سورہ کہف کی تلاوت کی وجہ سے، اور وہ نور اگلے آنے والے جمعہ تک روشن رہے گا، اور اس کے قلب کی طمانینت اور روح کے سکون کا باعث ہوگا، اور اسی نور کی وجہ سے یہ شخص آفات سے، بلیات سے، لغزشوں سے اور گناہوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا. یہ بھی سورہ کہف کی تلاوت کی فضیلت ہے جمعہ کے روز، کہ جمعہ کے دن جس نے تلاوت کی اگلے جمعہ تک اللہ پاک اس کے لیے نور کو روشن کرے گا. اور حضرت ابو سعید خدری ہی سے مروی ایک دوسری حدیث کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کی تلاوت کی تو اس کے پڑھنے کی وجہ سے، سورہ کہف کی تلاوت کی وجہ سے اس کے مقام سے لے کر کے مکہ تک اللہ رب العزت نور کو روشن کر دے گا. یعنی کہ ڈائریکٹلی اس کا جو تعلق ہوگا اللہ کے گھر سے ایک قسم کا باطنی اور روحانی تعلق جڑ جائے گا. اور اللہ رب العزت جہاں پہ یہ بیٹھ کر سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے وہاں سے لے کر کے مکہ تک، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو قبلہ کی جانب توجہ کرتے ہیں. قبلہ کون ہے؟ خانہ کعبہ. اور یہ سجدہ تو در حقیقت اللہ پاک کو ہے، لیکن وہ ایک قبلہ ہے. تو اس سے سورہ کہف کی تلاوت کا جو ایک روحانی اور باطنی فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آقا نے فرمایا کہ جہاں سے جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرے وہاں سے لے کر کے مکہ تک اللہ رب العزت اس کے لیے نور کو روشن کر دے گا، اور اللہ کے گھر سے اس کا ایک روحانی اور باطنی تعلق ہو جائے گا. اور ایک آخری حدیث اس کے حوالے سے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ جب سورہ کہف نازل ہوئی تو سورہ کہف کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے تھے. 70,000 فرشتوں کے ساتھ یہ سورہ کہف نازل کی گئی. یہ سورہ کہف کی فضیلت کے لیے یہ حدیث سمجھ لیں کہ 70,000 فرشتے اس کی عظمت و شان کو بیان کرنے کے لیے آقا نے بیان فرمایا کہ اللہ پاک نے اس اہتمام اور اس شان کے ساتھ سورہ کہف کو نازل فرمایا کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو ساتھ میں اللہ پاک نے 70,000 فرشتے بھی بھیجے آقائے دو جہاں کی. تو یہ کچھ احادیث سورہ کہف کی فضیلت میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اب جو پہلی آیت کریمہ ہے سورہ کہف کی 10 مہینے میں تقریباً 10 منٹ بچے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا چلیے بس 5 منٹ انشاءاللہ. تو سورہ کہف کی جو پہلی آیت کریمہ ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اللہ پاک نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل فرمایا. وہ کتاب جس میں اللہ پاک نے کوئی کجی نہیں رکھی، جس میں کوئی کجی یا نقصان یا کمی ہرگز نہیں ہے. وہ کتاب جو صراط مستقیم کی ہدایت دیتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا نا دوسری جگہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں ہم نے کوئی کجی نہیں رکھی ہے. تو اس کی تفسیر تو ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، لیکن بس ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آیات جو سورہ کہف کی ہیں وحی کے منقطع ہونے کے بعد اتری. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کے جوابات کے لیے ارشاد فرمایا تھا کہ کل میں جواب دوں گا، اور آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے. 40 روز تک ایک روایت کے مطابق وحی کا سلسلہ رک گیا، ایک روایت کے مطابق 15 روز تک وحی نہیں اتری. کفار باتیں بنانے لگے، کہنے لگ گئے کہ محمد کے رب نے چھوڑ دیا، کہنے لگ گئے کہ یہ ان کے پاس اب
جو علم کا ان کے دعوے کے مطابق جو نور آتا تھا وہ نور اب نہیں آئے گا. قسم قسم کی باتیں، جتنے کو اتنی باتیں. وہ مذاق اڑانے لگ گیا عقائد و جہاں کا. تو جب انقطاع کی مدت کے بعد، جو چاہے 15 روز ہو چاہے 40 روز ہو، روایتیں مختلف ہیں، جب اللہ پاک نے وہی نازل فرمائی تو سب سے پہلی آیت کریمہ ہی میں اللہ پاک نے اپنے حبیب کی شان محبوبیت کس طریقے سے بیان فرمائی. ذرا اندازہ کریں آپ کی شان محبوبیت اور ہمارے آقا کی جو شان بندگی ہے اور رب کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے، کس طریقے سے بیان کیا کہ کفار مذاق اڑا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ رب نے ان کے چھوڑ دیا، انہیں وہی نہیں اتر رہی ہے. اللہ پاک نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ وہی کا سلسلہ رکا تھا. کفار کہتے تھے چھوڑ دیا. اللہ پاک نے وہی کا آغاز ہی ان الفاظ کے ساتھ فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل فرمایا. آپ ایک جو اطمینان اور سکون ہے اس میں، وہی کا سلسلہ رکا ہوا ہے، اور جب سلسلے کا آغاز ہوا تو کتاب کے نزول کی بات ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عبدہ فرمایا جا رہا ہے. فرمایا نا علی عبدہ، وہ تو عربی گرامر کے مطابق علی حرف جار ہے، جس کی وجہ سے عبدہ ڈال پر زیر آیا. تو عبدہ اس کا بندہ، اللہ کا بندہ عبدہ. اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کسی نبی کو، کسی رسول کو عبدہ نہیں فرمایا. مطلب ہو جو کہ خدائے پاک کی جانب ایک اشارہ کرنے کے لیے ہے، اور ہو کہ جو کہ صوفیاء کرام جو ہیں اپنے اوراد و وظائف میں بھی اس کا یہ جو ہے اپنے ورد میں اس کا ذکر کر رہے ہیں، وہ جو ہے کرتے رہتے ہیں. تو ہو اللہ پاک کا ایک نام ہے، صفاتی نام، صفتی نام. اللہ پاک نے فرمایا عبدہ یعنی عبدہ. علماء نے فرمایا کہ یہ شان کہ عبدہ کہا گیا ہمارے آقا کو، اللہ پاک نے اپنے نبی ہمارے حبیب کے علاوہ، ہمارے رسول کے علاوہ کسی نبی کسی رسول کے لیے عبدہ کے لفظ کا استعمال نہیں فرمایا. عبدہ یعنی اس کا بندہ. ایک ہے بندہ ہونا، تو بندے تو سب ہیں، اور عبدہ یعنی اللہ کا بندہ ہونا. یہ رب کے ساتھ آپ کے تعلق کو کس شان کے ساتھ بیان کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ چھوڑ دیا، وہی کا سلسلہ رک گیا. فرمایا کہ محبوب تم ہمارے ایسے بندے ہو کہ جس کی بندگی کی نسبت میں اپنی ذات کی جانب کرتا ہوں، اور جسے میں عبدہ کہتا ہوں، اور یہ وہ مقام ہے جو میں نے کسی کو نہیں عطا فرمایا. تو اللہ پاک نے اپنے حبیب کی شان بندگی کو بیان کیا، اور یہ بیان کیا کہ میرے حبیب، میرے محبوب، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا. ما ودعک ربک وما قلی. سورہ والضحیٰ میں کیا ہے؟ والضحیٰ واللیل اذا سجی. اس وقت بھی یہ ایسا ہوا تھا کہ جب آقا دو جہاں کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تھا تو لوگ کہنے لگ گئے کہ ان کی نسل کٹ گئی، ان کی نسل باقی نہیں رہی، ان کے رب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، ورنہ ان کا بیٹا جو ہے کیسے انتقال فرما جاتا. تو اللہ پاک نے اسی وقت اپنے حبیب کی تمانیت کے لیے اور آپ کی تسلی کے لیے سورہ والضحیٰ نازل فرمائی تھی. والضحیٰ واللیل اذا سجی. محبوب تمہارے روشن مخرے کی قسم، محبوب تمہاری گھنیری کالی زلفوں کی قسم. ما ودعک ربک وما قلی. آپ کے رب نے آپ کو نہ تو چھوڑا ہے نہ آپ سے ناراض ہوا ہے. اور یہ اشارہ بھی ہے کہ حبیب ہم نے تمہیں کتنا خوبصورت بنایا ہے. اگر ایک ادبی اسلوب اپنائیں تو اتنے حسین محبوب کو کوئی چھوڑ بھی کیسے سکتا ہے. ایک ادبی اسلوب ہم اپنائیں تو، حالانکہ اس قسم کی باتیں شان الوہیت کے لائق نہیں ہیں، لیکن والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. یہ کہتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا نہیں، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. یہاں پر بھی وہی تسلی، وہی اطمینان اپنے حبیب کو اللہ پاک نے دیا کہ محبوب تم میرے خاص بندے ہو،
میرے حبیب ہو، تم میرے وہ بندے ہو جسے میں عبدہو کہا کرتا ہوں. اور یہ عبدہو کے لفظ سے میں نے اپنے کسی نبی اور رسول کا تذکرہ نہیں فرمایا. اور یہ کفار کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا. ایسا نہیں ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. وہی کا سلسلہ بس ایک تعلیم کے لیے. وہ رب ہے ہمارے آقا، پوری کائنات کے مالک تو ہیں لیکن رب کے تو غلام ہیں نا، رب کے بندے ہیں. پوری کائنات کے مالک، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. آپ پوری کائنات کے آقا ہیں لیکن رب کے غلام ہیں. تو ہم نے چھوڑا، یہ میرا معاملہ ہے. باقی کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ محمد کے رب نے معاذ اللہ محمد کو چھوڑ دیا صلی اللہ تعالی وسلم. اللہ پاک نے فرمایا عبد ہی، یہ میرا محبوب ہے، میرا خصوصی اور میرا اتنا خاص بندہ ہے، میں نے اسے کبھی نہیں چھوڑا. لہٰذا یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں کفار، ان کی باتیں ان کے یہ کرنے دو. تم میرے محبوب ہو، تم میرے خاص بندے ہے کہ نہیں. تو وہی فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے خاص بندے پر، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں عبد مکرم پر، یعنی عزت والے بندے پر کتاب نازل فرمایا. وہ کتاب جس میں کوئی کجی اللہ پاک نہیں لگی. انشاءاللہ اس آیت کریمہ کی یہ 10 بج چکے ہیں. مکمل تفسیر میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ اگلی نشست میں یہ بیان کروں گا. اللہ پاک ہم سب کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور آپ کی سنتوں کی اتباع سے ہمارے ظاہر کو پاکیزہ اور ستھرا بنائے. آمین. وآخر دعوانا